جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے تھے، بات سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا ہوا پیر مبارک کا نقش زمین پر نہیں رہتا تھا. ہاں کبھی کسی پتھر کی عظمت ہوتی تھی وہ چوم لیتی تھی، اور کچھ دیر اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس پتھر پہ کیسے نشان، اس پتھر پہ کیسے نشان، اس کا جواب یہ ہے کہ جس پتھر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ٹائم 1 گھنٹے، آدھا گھنٹے یا 2 گھنٹے سے زائد قیام فرماتے تھے، اس پہ نشانات آ جاتے تھے. لیکن چند لمحوں کے لیے گزر گئے تو نشان نہیں رہتے تھے، کیونکہ فرشتے اس راستے کو صاف کرتے تھے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں تلے آ جاتا تھا اس پر فرشتوں کا پہرا آ جاتا تھا. تو میں سمجھانا کچھ اور چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اب جو آپ کے سامنے وہ خطوات آپ سمجھو گے کہ ایسے قدم ہے جو راستے پر ہے، یہ مراد نہیں ہے یہ قدم کہ وہ اعجاز صاحب گاندربل سے آئے، وہ کہاں سے چلا ہے، آپ نے وہی قدم دیکھنا ہے پھر دوسرا قدم، یہ نہیں مراد ہے. اس سے وہ قدم ہے جو آپ سن رہے ہیں اور جو کچھ پیچھے چھوڑا گیا ہے اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، احوال کے ذریعے، ان کو آپ تراشیں. ایک قدم آپ کو اٹھانا ہے، دوسرا قدم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کے طرف 10 قدم بڑھوں گا. ایک حدیث میں ہے 100 قدم آ جاؤں گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو یہ 100 قدم آپ کیسے تلاش کرو گے؟ پھر ایک قدم تو اٹھاؤ. پہلا قدم یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، اندراج نہیں کیا، آپ اس میں آئے نہیں، تو کل کے ڈیٹ میں آپ کو توقع ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے جمع پونجی وہاں سے مل جائے گی. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں؟ نہ کچھ توجہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، کتنی پڑھ رہے ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس سب کے بارے میں حساب ہوگا. حساب میں جو لائق ہوگا خدا کے لیے تو اس کو رکھا جائے گا، اگر جو لائق نہیں ہوگا تو اس پہ عذاب ہوگا. لیکن جو خطوات میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ غوث اعظم نے جیسے فرمایا، اس میں آپ کو حساب نہیں ہے کہ اگر یہ سارا کچھ بنایا آپ کا خراب ہوتا ہے، تب بھی آپ کو ایک ایسا راستہ مل رہا ہے جس راستے میں نقصان نہیں، خسارہ نہیں. آپ اس مقام پر پہنچ ہی جائیں گے ادھر سے، کیونکہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو سمجھاتے آپ کو 2 باتیں بتا کر میں چلا جاؤں گا. اللہ کے دربار میں جو کچھ بھی آپ پڑھو گے نا، پڑھتے ہو، جیسے وظیفے پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ضائع نہیں ہوتا. لیکن اس پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ملتا ہے جو یقینی طور آپ کو خطوط تلاش کرنے سے مل سکتا ہے. پھر آپ پڑھو گے تو پھر لطف ہی کچھ اور ہے، پھر مزہ ہی کچھ اور ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ رہے، سنجت میں رہے، ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا. اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیا وغیر لمن انک غیوب عن غیوب الخلق فترہا من نفسک فی خلق. ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا سے 10 گر صبح مریت، اشمغد صبح مریت، فلن سے مریت، کت پہ اگر آستانس پر گھسنے سۭتۍ کانٛہہ مرید آسہِ سپدان یا صرف بیعت کرنے سۭتۍ کانٛہہ مرید آسہِ سپدان، تیٚلہِ کرے اکہِ لٹہِ بیعت، تیٚلہِ کیٛاہ مجبوری ٲس پتہٕ بیٚیہِ واپس رخ پلٹُن؟ نہیں، بیعت کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے رسے کو کسی جگہ باندھ لیا، اب تمہیں اس کی ارد گرد گھومنا ہے. اگر رسہ کاٹا تو پھر اسرار بیعت سے اپنا واقف ہو گئے. تو کیسے پاؤ گے اس اسرار کو، اس سر کو؟ اسی لیے عرفاء کے ہاں وظیفے بتائے جاتے ہیں. چلو پہلے ذکر 1 ضرب کرو، پھر 2 ضرب پڑھو، پھر 4 ضربی لگاؤ. اسی طریقے سے اس کو بڑھاتے 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 بہت ضربات پہ لے جاتے ہیں.
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو واضح مقاصد ہیں اور میں بتا کر آپ سے رخصت لوں گا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا۔ دیکھیے، آپ جو بھی بار بار اپنی زبان سے کہیں گے نا، وہ کہنا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کسی انسان کے بارے میں بھی اگر آپ 10 بار اچھے جملے بتائیں گے تو یقینی طور وہ انسان، اس کو آپ جا کر نہ بھی بتائیں لیکن اس انسان کے دل میں خود بخود اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ فلاں آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، کیونکہ دل انسان کا جو ہے وہ آئینہ ہے، اور آئینہ کی طرف باضابطہ تو راغب ہو جاتا ہے، اور ایک آئینہ دوسرے آئینے کی یہ حقیقت دل سے دکھا دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ ہم نفاق میں، ہم شر میں، ہمارا دل مغلوب ہے، اس پر غالب ہوا آ چکا ہے۔ وہ کون سا وَيَخْرُجُونَ تِبَعًا تَقَدَّمَ مِنَ الزَّاهِدِينَ دِينَ تَرَاهَا فِي سُورَةِ الْعُجُورِ۔ ہم تو ہمارے نزدیک میں وہ صورت جو تھی، وہ صفت جو تھی، وہ تو ڈل گیا نا اپنی صورتوں میں، ہمیں وہ صورت ہی نہیں مل رہی جس کی تلاش ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام پہ ایمان لائے اور حضور علیہ السلام کی سنگت میں، صحبت میں رہے، تو اتنا محبت کرنے لگے، اتنا راسخ ہو گئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی آپ کی دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہے۔ وہ میں نے بہت بار بتایا، آپ خود بھی جانتے ہیں، اس کی وضاحت کرنی مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کہ پھر اپنا ان کا دل ایسا حضور علیہ السلام کی طرف راسخ ہو گیا تھا کہ نہ ادھر نہ ادھر کی بات، نہ ادھر کی بات، بس سارا کچھ۔ ایک بار تو اس حد تک ہوا کہ تلوار نکالی، اپنی بیٹی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اگر میرا مصطفیٰ آپ سے خفا ہو جائے تو دیر نہیں کروں گا تیرا سر تیرے دھڑ سے الگ کرنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے سمجھنا کہ ایک باپ بیٹی سے کتنا محبت کرتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی سراسر غلطی پر بھی ہو، سمجھ گئے میری بات کو، تب بھی وہ اپنی بیٹی کی حق میں بولے گا، داماد کو قصوروار ٹھہرائے گا کہ آپ نے وہ کیا، یہ کیا۔ لیکن ایک ایسا سسر بھی دیکھ لو کہ جو تلوار نکالتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ میں نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ خطا پر ہے کہ نہیں، میں اتنا دیکھوں گا اگر میرا محبوب آپ سے خوش نہیں تھا تو صدیق سر تن سے جدا کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے سمجھ لو کہ یہ دل کس حد تک آ چکا ہے۔ میں نے کہا نا، اب یہ صدیق دیکھو، نہ بیوی سے بات کر رہا ہے، نہ بیٹیوں کو سنا رہا ہے، نہ دوستوں کو سنا رہا ہے۔ جب دل پھٹنے کو آ رہا تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر اپنی داستان، اپنا درد سنا رہا ہے۔ تو جتنا اس نے نبی 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 کہا نا، جتنا اس نے یار 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 کہا کہ اس کے غربت کے جو مسائل تھے وہ خود بخود آسان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا راسخ طریقہ دے دیا نا کہ وہ یار غار بھی ہو گئے، یار مزار بھی ہو گئے، ہے نا، یار جنت بھی ہے۔ تو وہ تھوڑی اس نے حضور سے مانگا، وہ تو خود بخود ہو گیا۔ آپ جس کا جتنا نام پکاریں گے، دل سے پکاریں گے، وہی تو ذکر ہوتا ہے۔ کہ آپ اگر دنیا کمانے کے لیے بار بار دنیا دنیا کرو گے تو پھر دنیا کے ذاکرین ہیں آپ۔ کس کے ذاکرین ہیں آپ؟ ہم نے تلاش کرنا ہے اپنے قلب میں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔